باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی میری؟ لیکچر سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ کی اٹینڈنس ہے یہاں پہ آن لائن؟ رسپانس کر دیجیے گا پلیز. جی جی آپ رسپانس کر دیجیے گا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم بچے، آپ ہیں یہاں پہ آن لائن ہیں؟ بچے آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز رسپانس کر دیجیے گا جو بچے ہیں آن لائن. اگر نہیں ہے تو بھی پھر وہ کیسے آپ کریں گے؟ عقیل بھائی آپ دیکھ لیجیے گا کہ بچے کی اٹینڈنس ہے یہاں پہ تو پھر میں لیکچر سٹارٹ کروں. اسٹوڈنٹس ہیں آپ آن لائن تو بتا دیجیے گا، میں لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں. کوئی رسپانس کر دیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. بچے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے. پہلے بھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے لیکچر بھی لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. بچے رسپانس کر دیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. کوئی آواز پتہ نہیں جاتی ہے کہ نہیں، کہ میں بھی بولتا جاؤں یہاں سے. دو اسٹوڈنٹس نے وہ بھی پتہ نہیں. وہ پتہ نہیں آواز کا یہاں سے تو نہیں ٹرن. نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسے اگر ریکارڈ کرنا تو لیکچر ریکارڈ کر سکتے ختم کر. میں نے ابھی تک تو کوئی لیکچر ریکارڈ نہیں کیا. آن لائن میرا انٹر ہو گیا نا روم بس. یہ ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں جی. کرنا تو
पढ़ाना तो पढ़ा दें, मैं पढ़ाना। तो ये बच्चे बाद में फिर देख लेंगे, रिकॉर्डिंग बाद में भी देख लेते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा अगर आपको आवाज़ आ रही है। बच्चे आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है बच्चे? तो रिस्पॉन्स करते मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, वक्त पहले बहुत कम रह गया है। चले ठीक है। आज का लेक्चर जो है ना वो हमारा पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था, 3 आयत हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, सूरह अहज़ाब की। उसकी मेन हेडिंग्स ये हैं, सबक का आधा कर लेते हैं, पिछले सबक का थोड़ा सा समरी जो है वो 1-2 मिनट में हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था उसमें। तो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से थी, आप सल्लल्लाहु के अज़वाज की फजीलत के हवाले से थी बातें आयात, और ख़वातीन के हवाले से, और उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा, पढ़ा। कुरान आयात जो हमारे सबक का सिलेबस का जो हिस्सा है उसमें जो बताई गई हैं, और औरतों को बताया गया कि किस तरह से वो अजनबी मर्दों से बात करें, औरतें अपने घरों में रुकें और ज़ैब ज़ीनत दिखाने से परहेज़ करें। और जो बहुत अहम बात जो पड़ी, जो आज के इस पुरफतन दौर के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह के रूल रेगुलेशंस पास किए जा रहे हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। उम्मीद है, मुझे लगता है कि चांस है कि जिस तरह का ज़ोर शोर गुल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस दफ़ा या नेक्स्ट ईयर में जो UHS का पेपर आए तो उसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से सवाल भी आ सकता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आयत हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो उसमें बताया गया था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, तो खातमुन नबिय्यीन का क्या माना है, और इसका हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात, शान, फजीलत के हवाले से बयान किया गया है। इन आयात में जो हम आज पढ़ेंगे, 3 आयात पढ़ेंगे, उसमें मुसलमानों को कुछ हदायत दी गई हैं कि आपने नबी है ना शफ़ीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है, और मोहब्बत का जो जज्बा है, आप वसल्लम का जो मुकाम व मर्तबा है उसको वाज़िया करना है। आज के सबक के जो मकासद हैं आप ये लिख लीजिएगा। पहला मकसद क्या है, वसल्लम के मुकाम व मर्तबा को वाज़िया करना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबा को वाज़िया करना। दूसरा मकसद है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उभारना, और दरूद भेजने का के मतलब से आगाह करना, दरूद भेजने के मतलब से आगाह करना। अच्छा जी,
बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, अक्सर यूएचएस के पेपर में आई है ये आयत है मुबारक, और आपने अक्सर सुना भी है, पढ़ा भी है इस आयत को। बहुत आसान सी आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो अभी हमने जो तीसरी हेडिंग आपके सामने जो मैंने मकसद जो था हमारा आज के लेक्चर का, वो मैंने आपको बताया कि दरूद भेजने का के मतलब से आगाह करना। इस आयत के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को वाज़िह करना, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उभारना, और तीसरा दरूद भेजने के मतलब से आगाह करना। बच्चे जल्दी से लिख लें। लिख लिया है? मैं नेक्स्ट में स्लाइड कर रहा हूँ। चले जी, आयत मुबारक पे आते हैं। तर्जमा इसका देखते हैं आयत मुबारक का। आपको बामुहावरा तर्जमा इसका आता ही होगा, लेकिन हम इसको आज देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ मतलब हैं जो समझने के लिए ज़रूरी हैं, जिससे हमारे अपने जो है ना वो इरफान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा करने के लिए वो इल्म में इजाफा हो जाता है। वो चीज़ें मैं आपको इस आयत के अंदर जो चीज़ें मुबहम हैं, जो हमें पता होना चाहिए, हमें नहीं पता है, तो इस हवाले से आज हम इस लेक्चर में आज वो देखते हैं। इन्ना का मतलब बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ये आसान सी बात है। व मलाइकतहु, और उसके मलाइका, उसके फरिश्ते, मखलूक है अल्लाह ताला की। अगला जो लफ्ज़ है, ये पहले दो तो इसम आ गए ना, इसम नाम को जाहिर करते हैं, इसमें तो कोई ऐसी टेक्निक समझने वाली बात नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, यहाँ तक बात तो हो गई। अगला जो लफ्ज़ है ना, युसल्लूना, युसल्लूना, ठीक है, युसल्लूना के वो क्या करते हैं, युसल्लूना सलात भेजते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो मज़दर है युसल्लूना, वो क्या है? बच्चों को बताएं जल्दी से, मस्तर बताएं इसका। इसका जो तीन मैंने आपको हरूफ बताए थे ना लफ्ज़ में, अमूमन 4 भी होते हैं, 5 भी किसी किसी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर सलासा हरूफ होते हैं इसका जो मस्तर होता है। इसका मुझे मस्तर बताएं जल्दी से, को बच्चा। युसल्लूना, इसके 3 बुनियादी हरूफ कौन से हैं? जी रोशना कंवल, सला, स्वाद, लाम, डबल लाम है, लाम के ऊपर जज़म आ जाती है, तो स्वाद लाम, सल्ला, सल्ला। जी, युसल्लूना। अब इसमें आप ये देखें, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर उम्मीद है अगर आपको समझ आ जाए, तो इस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इस एक लफ्ज़ के ऊपर ही। युसल्लूना, युसल्लूना, या जो पहले आता है ना, ये आता है मज़ारिया, जहाँ पे किसी ऐसे काम की बात हो रही हो जो अरबी में मज़ारिया कहते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर को मिलाकर, ऐसा काम जो प्रेजेंट में चलता है, प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में भी हो रहा होने का निशानदेही की जाए, बताया जाए, अंदाज़ा किया जाए। तो उससे पहले मज़ारिया का जो सीगा है वो होता है या से। सोल्ला तो इसका असल मज़दर है, उससे पहले अगर या लग गई है, इसका मतलब है कि ये ऐसा एक काम है कि जो मौजूदा वक़्त में हो रहा है और आने वाले वक़्त में भी होगा। यहाँ पे जो बात सीखने वाली ये है, वो ये है कि युसल्लूना का मतलब ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना दरूद पढ़ते हैं या दरूद पढ़ते रहेंगे। एक ऐसा काम कायनात के अंदर, एक ऐसा अमल कायनात के अंदर वो, मतलब एक ऐसा काम और ऐसा अमल कायनात के अंदर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते करते हैं और करते रहेंगे। नबीना शफीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की फजीलत और मुकाम व मर्तबा अल्लाह ताला यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि युसल्लूना
مزارع کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا. یہاں پہ یہ مطلب ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا. قرآن اب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے انسانوں کو, صحابہ کرام کو یا وہاں پہ جو عوام الناس ہے سب کو, کہ بے شک یہ ایک ایسا کام جو اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے, یصلون کرتا ہے اور کرتا رہے گا. کب تک؟ قیامت تک, قیامت کے بعد تک بھی. فرشتے بھی کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. تو یہ یصلون کا لفظ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں. یہ بھی ٹھیک کریں گے ہم, یہ بھی لفظ ٹھیک ہے جو نیچے آپ کو لکھا نظر آنا ہے, فرشتے درود بھیجتے ہیں. جی لیکچر میں ٹھیک ہے, چارجر اور لیپ ٹاپ میں ہم کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یصلون کا معنی یہ بنتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے یصلون, تو اس کے اندر اس کے پس منظر میں کتنے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبینا شفیعنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت پر اور مقام عبدیت پر, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت اور مقام عبدیت کو کی تعریف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے فرشتے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. النبی اگلا لفظ ہے اعلیٰ, اعلیٰ کا مطلب ہے پر. النبی یہ بھی اسم ہے, نبی نون ہے. تو کیا بنا, ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو یصلون درود پڑھتے ہیں, علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا اے وہ تمام, الذین وہ لوگوں, آمنو جو ایمان لے آئے ہو, یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, یا اے ایمان والو, دونوں اس کے مطلب ٹھیک ہے, دونوں آپ لکھ سکتے ہیں. اے ایمان والو, صلو, دیکھیں یہاں پہ بھی صلی, اس کا مصدر بھی صلی ہے. یہاں پہ ہم نے جو پہلے یصلون کا پڑھا, اس کا مصدر بھی صلی ہے. یہاں پہ یصلون تھا پہلے میں, اب آیا ہے صلو. مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ پہلے والے میں تھا جمع کا صیغہ ہے, ایک سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے صلون, نون آنکھ پہ آ گیا تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے مخلوقات مل کر ایک کام کر رہے ہیں. یہاں پہ لفظ آیا ہے صلو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس فعل کی آخر پر واو آ جائے, جس فعل کی آخر پر وہ آ جاتی ہے اور وہ امر کا صیغہ بن جاتا ہے, یعنی کہ اس کام, کسی کام کے لیے حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. صلو ایک حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اے ایمان والو, صلو تم بھی تعریف کرو, تم بھی پڑھو, تم بھی بھیجو صلات. ٹھیک ہے. علیہ, علیہ, اگر ہم نے آخر کی یہ ہے نکال دیں نا علیہ ہے کی, تو وہی اعلیٰ بن جاتا ہے. یہ والا جو ہم نے پہلے یصلون علی النبی والا پڑھا تھا نا اعلیٰ, تو وہی بن جاتا ہے. علیہ ہے جو ہے نا آخر پہ, یہ اس میں یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں. علیہ, آپ یا الذین آمنوا صلو, تم بھی پڑھو, علیہ انہی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, بھیجو. وسلموا تسلیما, خوب سلام دیے بھی بھیجو. وسلموا, اور سلامتی بھی بھیجو. تسلیما, خوب زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی, صلو درود بھیجو, پڑھو, علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وسلموا اور سلامتیاں بھی, تسلیما کثرت کے ساتھ یا خوب. ٹھیک ہے. تو نیچے ترجمہ آپ یہ دیکھیے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. ٹھیک ہے. یہ غیب بتانے والے نبی ضرورت نہیں ہے آپ لکھیں, لیکن خالی نبی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو نبی کا معنی جو ہوتا ہے نا, نبی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ غیب بتانے, نبی عربی کا لفظ ہے, اردو میں غیب بتانا والا, اس کا یہی معنی ہے. تو جب ہم لفظ نبی استعمال کر لیتے ہیں, اس کا در حقیقت معنی وہی ہے, غیب بتانے والا ہی. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 150 اور 150 دونوں اکٹھے لکھ لیں,
150 بھی لکھ لیا 150 بھی لکھ لیا، معنی مطلب بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی بات کو 2 دفعہ. تو اس گیپ بتانے والے نبی پر اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خالی نبی بھی لکھ لیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں تو بھی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یا ایوہ کا ڈیٹیل میں بتا دیں. یا ایوہ الذین، یا ایوہ، دیکھیں ایوہ، یا ایوہ کا مطلب ہے اے، الذین لوگو، ٹھیک ہے، اے لوگو، آمنو جو ایمان لے آئے ہو. یا ایوہ کا مطلب ہے اے، بس مخاطب کیا جا رہا ہے اے. یا ہم اردو میں کہتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں اوئے، اس طرح سے. تو عربی میں کہتے ہیں یا، اگر زیادہ کو کہا جا رہا ہے تو یا ایوہا، یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یا ایوہا. اگر ایک کو بتا رہا مخاطب کیا جا رہا تو یا ایوہ کہا جاتا ہے. یا ایوہا کا معنی ہے اے الذین لوگو، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ، ان الذین، ان بے شک، الذین، الذین کا معنی کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. جلدی سے کوئی رسپانس کرے، کیا ہے الذین؟ الذین کا معنی کیا ہے، جلدی سے بتائیں. شاباش مریم. الذین کا معنی ہے لوگو، بے شک. الذین وہ تمام لوگ، ان الذین بے شک تمام لوگ، یؤذون، یہاں پہ بھی یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا مصدر بتائیں. یؤذون، یہاں پہ اے لوگوں نہیں آئے گا. لبینہ بطول صاحبہ غلط کہا ہے آپ نے، اے لوگوں نہیں آئے گا. الذین، ان الذین کا مطلب ہے لوگ، زیادہ جمع کا صیغہ ہے. الذی، اللذان، الذین. واحد ہے اس کا الذی، اس کا تثنیہ ہے اللذان اور جمع ہے الذین. الذین مطلب ہے کہ زیادہ لوگ. ٹھیک ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، بے شک وہ تمام لوگ، یؤذون، یؤذون کا صیغہ اس کا مصدر بتائیں جلدی سے. یؤذون، یؤذون. نمرا اوزو، آپ نے انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کو، یا تو اردو میں کرتے ہیں نا. اچھا، اس میں آپ کو بتاتا ہوں. ان الذین یؤذون، یؤذون کا مصدر ہے حمزہ زال الف، ایزا، ایزا، ایزا دینا کسی کو. عربی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یہ الف یہ زے الف، الف یا زے الف، ایزا، کسی کو تکلیف دینا. یؤذون، یؤذون دیکھیں جمع کا صیغہ آخر پہ نون آیا ہے اور نون ہے، تو اس کا مطلب یہ زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ الذین بھی جمع کا صیغہ ہے. اس کے بعد یؤذون، ایذا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایذا دیں گے. یؤذون کا مطلب آ گیا ہے. ہاں جی، شاباش مریم سجر. ایذا، یؤذون کا مصدر ہے ایذا، کسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے، تکلیف دیتے ہیں. کس کو؟ آگے اسم اسمالوں میں اللہ، اللہ کو، و رسولہ اور اس کے رسول کو. اچھا، کچھ لوگ تو مطلب اس طرح سے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ، بے شک لوگ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو. ایسا نہیں ہے، اور رسول کو نہیں، ورسولہ آخر لام کے ساتھ پاس جو ورسولہ کے آخر پہ ہے آئیے نا، ہے پیش ہو، یہ ضمیر کو شو کرتی. اس کا بھی آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے آخر پہ جو ہے. تو یہ اس میں ضمیر یا پروناؤن کے طور پر جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے بھی سلائیڈ کے اندر، یہ ہے شو کر رہی ہے کہ اس پہلے والے اسم کے ساتھ تعلق اس کے
ہے پیش ہو کا مطلب اس کا، اس کے، اس کی، اس کا، اس کی، اس کے، یہ اس کا معنی بھی آپ لکھیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ان الذین، بے شک جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، ٹھیک ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، کیا بنا تو لعنا نا جمع کے لیے جو بھی مطلب نمرہ آپ نے بتایا ہے، نا جمع کے لیے ہوتا ہے نا نہیں، واو اور نون آخر پہ آ جائے، واو اور نون آخر پہ آئے تو وہ جمع کا صیغہ کہلاتا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لعنا کا، لعنہم، اس کا کیا مصدر بنے گا؟ لام آئین نون، اس کا یہی بنے گا، لعنت نہیں ہے، لعنت تو ترجمہ میں اردو میں ہم کہتے ہیں، مصدر کی بات کر رہا ہوں میں، معنی کا بات نہیں پوچھا ابھی۔ لعنا، لام آئین نون، لعنا اس کا مطلب یہی ہے، لعنت ہی ہے، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ ان پر لعنت کر دی ہے، فی دنیا، فی کا مطلب اس میں دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ شروع سے دیکھتے ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور رسول کو، لعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرات، دنیا میں بھی، والآخرات اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اعد، وَأَعَدَّ، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدہ کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا، کسی چیز کو تیار کر لینا، پلاننگ کرنی، جس کو ہم عام طور پر ایک ہم آپس میں بولتے ہیں نا، وعدہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وعدہ، کہ ہم نے ایک وعدہ کر لیا، ایک پلان کر لیا کہ ہم آئندہ سے یہ کریں گے، ہوتا ہے ایسا گھر میں، دوستوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک بات کا اعادہ کر لیتے ہیں، ہم آئندہ فیوچر میں کچھ دیر کے بعد ہم اس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وعد لہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ میں نے بھی ایک چیز تیار کر لی ہے، ایک بات آپ کو تیار کر کے بتا دی، ایک پلاننگ بتا دی ہے آپ کو، وعد لہم، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وعد لہم، اور ان کے لیے عذاب مہینہ، ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ان پہ لوگوں کو پہ کیا کی، لعنت کی، ان الذین یؤذون، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد لہم، اور ان کے لیے تیار کر لیا ہے عذاب المہینہ، دردناک عذاب، مہین کہتے ہیں ایک دردناک کو، ذلت والا یا دردناک عذاب دونوں بھی ٹھیک ہیں، مہینہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، والذین یؤذون، اور پھر اچھا بات وہی آگے مسلسل چلتی جا رہی ہے، پہلے تو بات کی تھی الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، اب بات ہو رہی ہے والذین یؤذون، اور جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یؤذون ایذا دیتے ہیں، المؤمنین، مومنین کو، والمؤمنات، اور مومن، پہلے مردوں کو، بعد میں آگے مومن عورتوں کو، مومنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، اکتسب، مکتسبو کا مطلب ہے اکتساب کرنا، مطلب کسی نے کچھ چیز کام کیا ہی نہ ہو، بغیر مکتسبو، جو انہوں نے کیا ہی نہ، اس پہ کسی کو تکلیف دینا، بلا وجہ کی تکلیف دینا کسی کو، مکتسب، بغیر مکتسبو، بغیر ان کے کسب کے، بغیر ان کے کیے کہ ان کو تکلیف دینا، والذین یؤذون، والذین، اور جو یؤذون، تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر کسی ان کے کیے کے،
मकतसब, बगैर उनकी किसी ऐसे काम किए कि जिस पे आप उसको बगैर मतलब उनकी पनिशमेंट बनती नहीं, जो आपने उनको ऐसे तंग किया है, तकलीफ दी है। फ़क़द इह्तमलू, इह्तमला, इह्तमलू का क्या माना है, इसका मज़दर क्या है? निमरा आपने पूछा है रसूलहू में हु का क्या बताया। मैंने आपको बताया है, ये आज ही नहीं, मैंने हर लेक्चर में आपको बताता हूँ। हु जो है ना, ये इसका माना है उसका, उसके, उसकी। हु का माना है उसका, उसके, उसकी, ठीक है। तो रसूलहू, उसके रसूल को, बात हो रही थी अल्लाह और उसके रसूल को, ठीक है। ये इसका माना बनता है सर। मुझे ये बताएं एहतमालू का माना क्या, इसका मजदर क्या है? फ़क़द इह्तमलू, अलिफ हा ता मीम लाम वाव, फ़क़द इह्तमलू, इह्तमलू का माना, इसका मजदर बताएं। नहीं, रोशना कवल नहीं, कोई और बताएं जल्दी से। तामल नहीं है, जल्दी से बताएं कोई, जल्दी से। एहतमालू, आपको मतलब सब लफ्ज पढ़ते ही आपको काफी पता चल जाना चाहिए। हतमा भी नहीं है, रोशना नहीं, सना कंवल नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, नहीं आना, सारे गलत कह रहे हैं। एहतमालू, एहतमालू मैंने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, हमल, हमल, हमल का माना है उठाना, बोझ उठाना, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट से भी लास्ट लेक्चर, जब हमने वो सूरह बकरा की आखिरी आयत में पढ़ा था कि अल्लाह हम पर इतना बोझ ना डालना जो हम बर्दाश्त ना कर सके। हातमा नहीं है हीरा। एहतमालू, एहतमालू का मजदल है हमला, हमल, हमल से हमला उठाना, ठीक है। हमल उठाना। फ़क़द एहतमालू, फ़क़द लफ्ज़ है फ़क़द, फ़क़द का मतलब है बस, यकीनन, ठीक है, बस यकीनन। एहतमालू उन्होंने उठाया, बुहतानम, बुहतान, व इस्मम मुबीना, इस्मान, इस्म का मतलब है गुनाह, इस्म अलिफ से मीम का मतलब है गुनाह। उन्होंने उठाया बुहतान व इस्मम मुबीना, और वाज़ेहा गुनाह जो है अपने सर ले लिया या उठा लिया, उठाया अपने ऊपर लिया गुनाह। किस बात पे? के वल्लज़ीना युज़ूना, जो उन्होंने तकलीफ दी, मोमिनीन मर्दों को, मोमिन औरतों को, बगैर मक्तसबू, बगैर उनके किए के उनको तकलीफ दी, बगैर उनके कुछ कहे के किए के उनको तकलीफ दी। फ़क़द इह्तमलू, तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने उठाया या अपने सर लिया, बुहतानम, बुहतान व इस्म मुबीना। अच्छा, यहाँ पे दो गुनाहों की, दो बुराइयों की बात हुई है। एक तो है बुहतान, बुहतान एक अपनी फितरत के हवाले से एक सरीह गुनाह है, किसी के ऊपर बुहतान लगाना। मतलब आप उन लोगों ने, जब मोमिन मर्द मोमिन औरतों ने जब तुम्हारा कुछ किया ही कुछ नहीं, कुछ आपने ऐसी बात की, आ, आ, मतलब उन लोगों ने, मोमिन मर्दों औरतों ने, लोगों तुम्हारे साथ ना कोई ऐसा फेल किया, ना कोई ऐसी बात की जिसकी बिना पर तुम उनको तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक बुहतान लगा रहे हो उसके ऊपर। ये तो एक अलग से एक गुनाह है ही है बुहतान का, जो किया ही ना हो उसके ऊपर किसी के मतलब बात करनी, किसी को बगैर कहे के किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देना, ये बुहतान है। वह इस्म मुबीना, और ये अल्लाह ताला फरमाता है ये एक ऐसा सरी वाजिया गुनाह है, गुनाह भी है, बुहतान भी है और ये गुनाह भी है, ठीक है। एक काम करने के आपको, अगर आप एक इस काम को करते हैं बगैर किए कि किसी के ऊपर जरह तदील करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, मोमिन मर्द मोमिन औरतों को, तो ये दो तरह की आपको सजाएं हैं। बुहतान की जो आपको सजा मिलनी है वो भी मिलेगी, ठीक है, और उसके अलावा जो इस्म मुबीना और जो वाजिया गुनाह जो करने की सजा वो भी आपको मिलेगी, ठीक है।
یہ 3 آیات آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں. اس کے آگے بھی ایک آیت ہے لیکن یہ آپ کے سلیبس کا میں نے دیکھا تھا وہ بھی حصہ نہیں ہے. تو یہ 3 آیات آپ کے آج کے سلیبس کا حصہ تھیں. تو میرے لیپ ٹاپ کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے تھوڑا سا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں وہ پراپر ٹھیک ہو سکا. تو انشاءاللہ جلد ہی امید ہے کہ اس ہفتے میں کوشش کرتا ہوں. عید کے بعد دوبارہ مارکیٹ کھلی ہے تو کسی کو دی ہوئی ہے میں نے ہارڈ ڈسک. تو آج میں نے آئی ٹی ایس ٹی ایم ڈی سی میں بیٹھ کے آپ کا لیکچر مکمل کیا ہے, یا پھر تھوڑا سا اسی وجہ سے مطلب لیکچر ڈیلے ہوا ہے آپ کا. نرسنگ کالج کیا ہوں وہاں سے کچھ لیٹ بھی پہنچا تھا, تو پھر یہاں پہ آؤں, یہاں سے پھر کنیکٹیوٹی کا مسئلہ رہا ہے. تو آج کا لیکچر بس اتنا ہی. جمعہ کا وقت بھی ہو رہا ہے, اسٹاف نے بھی جانا جمعہ کے لیے, یہ بند کر کے سارا. ادینہ صاحبہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بس لیپ ٹاپ کا میرا مسئلہ تو میرے پاس نہیں تھا. میں پہلے کالج آیا ہوں وہاں سے نرسنگ کالج, تو وہاں پہ بھی نہیں تھا لیپ ٹاپ. پھر ایس ایم ڈی سی کالج میں آ کے پھر لیکچر سٹارٹ کیا. اتنی دیر میں بس وہ ٹائم وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ اسپینڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ کسر نکال دیں گے. آپ کی سورہ احزاب کی جو آیات تھی وہ مکمل ہو گئی ہیں. آئندہ سورہ بقرہ بھی ہوگی, سورہ احزاب بھی ہوگی. آئندہ سے ہم دوسری سورہ صف ہے, سورہ فرقان کی کچھ آیات ہیں, اس طرح سے کچھ اور صورتیں ہیں ان کی آیات آئندہ سے ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. تو امید ہے, دعا کیجیے اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ میرا جو لیپ ٹاپ کا جو ہارڈ ڈسک کا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے, تو وقت پہ آپ کا پھر لیکچر ہوا کرے گا پراپر طریقے سے. تو آج کے لیے بس معذرت آپ سب کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور عید گزری ہے, خوشیوں کا دن گزرا ہے. یہ کبھی بھی خوشیاں پرانی نہیں ہوتی. اگر ہم ہر روز اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں تو ہر دن عید کا دن ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, فرسٹ آیات کو رپیٹ, بچے اب ٹائم تو ہے نہیں اتنا, میں کر دیتا ہوں آپ کو توصیف. آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. پہلی آیت تھی ہماری, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے, یصلون درود پڑھتے ہیں, علی النبی نبی پر, یا درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی علیہ صلو علیہ درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ پر, وسلم و تسلیم و سلامتی بھی. تسلیمہ کا مطلب ہے کثرت کے ساتھ, زیادہ, خوب. ٹھیک ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے, یا ایھا کا مطلب ہے اے, الذین لوگوں, آمنو جو ایمان لائے ہو, صلو درود پڑھو, علیہ وسلم تسلیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وسلمو اور سلامتیاں بھی بھیجو, سلامتی بھیجو, تسلیمہ کثرت کے ساتھ, خوب. دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی, ان الذین یؤذون, بے شک جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں اللہ و رسولہ و رسول کو, لعنہم اللہ, اللہ کی ان پر لعنت ہے, فی الدنیا دنیا میں, والآخرۃ اور آخرت میں بھی, وعد لہم عذابا مہینا, اور وعد لہم اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے, پلاننگ کی ہے, ٹھیک ہے, لہم ان کے لیے, عذاب مہینا ایک دردناک عذاب کی, یا ذلت والے عذاب کی کا تیار کر رکھا ہے یا وعدہ کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد اگر اللہ رسول کو تو ایذا دیتی تو یہ ہے, جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو بھی ایذا دیتے ہیں, والذین یؤذون, جو ایذا دیتے ہیں, المؤمنین مومنین مردوں کو, والمؤمنات مومن عورتوں کو, بغیر مکتسبوا, بغیر ان کے کچھ کیے, وقات احتمال, تو انہوں نے اٹھایا, بہتان بھی, و اسم مبینہ, اور صریح گناہ بھی, واضح گناہ بھی. ٹھیک ہے, تشریح نکات, درود بھیجنا کیا ہے اور کیوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مسلمانوں اور فرشتوں مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے میں فرق, یہ سارے آپ ہیڈنگز لکھ لیجیے گا. آپ اپلوڈ کر دوں گا میں اس کی یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ. اللہ کو ایذا دینے کا مطلب کیا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ساری چیزیں درود بھیجنے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سارے تشریحی نکات ہیں, اگر تشریح آئے پیپر میں تو پھر آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں, لکھنا کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں تو خالی ترجمہ ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.